السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو جس انداز سے ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، اس کے ضمن میں بہت ساری کوششیں بھی چل رہی ہے۔ ناموس رسالت کے لیے ادارے، تنظیمیں، افراد اپنے طور پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت کے جذبات کو ظاہر بھی کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، دور حاضر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ایک اہم گوشہ جو تعدد ازواج کا ہے، اس کو دشمنان اسلام نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعدد ازواج بھی یہ رسول اللہ کی رسالت کی دلیل ہے، اس لیے کہ نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات ہیں یہ ساری امت کی مائیں ہیں، اور خاص طور پر گھریلو زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں، ان مسائل کے حل 90% یہ مسائل امہات المؤمنین کے ذریعے سے امت تک پہنچے ہیں۔ دیگر اور بھی مسائل ہیں جو امہات المؤمنین کے ذریعے سے امت مسلمہ تک پہنچے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، نصف دین صرف اور صرف امہات المؤمنین کے ذریعے پہنچا ہے، تو یہ بالکل درست بات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مختلف مواقع پر جو مختلف آپ نے نکاح فرمائے ہیں، یہ ایک دینی ضرورت تھی، ایک معاشرتی ضرورت تھی، اور انسانیت کی رہبری، مسلمانوں کی رہبری، بالخصوص عورتوں کی رہنمائی کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں سے اپنے تعلق کو جوڑا ہے۔ عزیزان محترم، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جب نکاح انجام پا چکے، تو یہ امہات المؤمنین نے اپنے قوم کی اور اپنے قبیلوں کے رشتوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت قریب کیا۔ انہی امہات المؤمنین کے ذریعے سے مختلف قبائل اسلام سے قریب ہوئے، مختلف قومیں اسلام سے قریب ہوئی، اور خاص طور پر عورتوں کے جو مسائل تھے، خاص طور پر ان کے مخصوص مسائل، ان کا حل امہات المؤمنین کے ذریعے پہنچا ہے۔ عزیزان محترم، بات دراصل یہ ہے کہ زمانہ روز بروز زوال کی طرف جا رہا ہے، اور یہ لوگ اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، حضور کی حیات طیبہ کو نشانہ بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے آج منظم انداز میں یہ دشمنان اسلام کوششیں کر رہے ہیں، یونیورسٹی، کالجز، مختلف اداروں اور خاص طور پر میڈیا کے ذریعے سے، یعنی ان سارے اداروں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو، حضور کی سیرت پاک کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہوں گے، یہ لوگ اپنے مقصد میں نامراد ہوں گے، یہ اپنے سارا زور یہ اپنا لگا لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انسان کامل ہے، یہ اللہ نے آپ کو ساری انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے، ساری مخلوقات کے آپ نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت گھٹانے کے لیے، حضور کا مقام گھٹانے کے لیے یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہلے بھی باقی تھی، آج بھی باقی ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کی نسلوں میں رسول کی محبت ایسے ہی قائم دائم رہے گی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم بہتر ڈھنگ کے ساتھ اگر متعارف کروائیں گے مختلف اقوام میں، غیر قوموں میں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اگر تعارف ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ان کے دل میں بھی جو ہے پیدا ہو جائے گی، اور ان کے دل میں بھی شمع مصطفیٰ روشن و منور ہوگی۔ ایسے ماحول میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی ذریعے سے اپنی جدوجہد کرے، وہیں دوسری جانب ہر مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے ہر پہلو کو بہتر انداز سے، جو کہ آج یہ انسانیت جو بھٹک رہی ہے، اس کو بھٹکتی راہوں سے ہٹا کر سیدھے راستے پر اگر ہم کو لانا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کی طرف رجوع ہونا پڑے گا۔ حیات طیبہ کے گوشے جب لوگوں کے سامنے آئیں گے بہتر انداز میں، تو یقیناً یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت پاک کی برکت سے دوسرے اقوام بھی رسول کریم علیہ السلام کو اپنا رہبر، اپنا رہنما یقیناً تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔